نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات، آج مسلمان جو غفلت کی زندگی جی رہا ہے اسی کے تعلق سے میں کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. مسلمان کا اصل سفر آخرت کا سفر ہے. اس سفر آخرت میں دنیا ایک منزل ہے جس میں طرح طرح کی رنگینیوں اور ظاہری عیش و عشرت کا سامان ہے. ایسے میں جو لوگ اس دنیا کی چکا چوند میں کھو کر اپنی اصل منزل کو فراموش کر دیتے ہیں، ان کو جھنجھوڑتے ہوئے سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کیا ہی خوب فرماتے ہیں، گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں، گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں، مت پہ کیا مار ہے کیا ہونا ہے، مت پہ کیا مار ہے کیا ہونا ہے. یعنی اے مسافر، تجھے اپنی اصل منزل کی طرف روانہ ہونا ہے، مگر تو دنیا میں ایسا مست ہو گیا ہے، ایسا کھو گیا ہے کہ تیری مت ماری گئی ہے. ہوش میں آ اور اپنی اصل منزل کی طرف روانگی کی فکر کر. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے مٹھے پکڑے اور فرمایا، دنیا میں تم ایسے رہو جیسے ایک مسافر یا راہگیر. حضرات، جب روح جسم سے جدا ہوتی ہے اس وقت انسان پر ایسی سختی کا عالم طاری ہوتا ہے کہ خود اللہ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے پناہ کی دعائیں کیا کرتے تھے. دم نزا کی سختیوں کے تعلق سے قرآن عظیم میں اللہ تبارک تعالی متعدد مقام پر ذکر ملتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جسے تو بھاگتا تھا. دم نزا ظالموں کی کیفیت کیا ہوگی اس کا ذکر قرآن عظیم میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. سورہ انعام آیت نمبر 93، اس کا ترجمہ، اور کبھی تم دیکھو جس وقت ظالم موت کی سختیوں میں ہیں، اور فرشتے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں خواری کا عذاب دیا جائے گا. بدلہ اس کا کہ اللہ پر جھوٹ لگاتے تھے اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے. حضرات، اب میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں کہ موت کے وقت جو سختی کا عالم ہوتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب خود فرماتے ہیں کہ میں خود اس سے پناہ کی دعائیں کیا کرتا ہوتا اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں. تو حضرت زحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے
موت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا موت کی معمولی ہلکی معمولی خطابت 100 تلواروں کے برابر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی کہ 100 تلواروں کا وار یہ ہلکی سی معمولی سی تکلیف ہے۔ 100 تلواروں کا وار یہ سمجھ لیجئے کہ جتنی تکلیف 100 تلوار کے واروں سے ہوتی ہے، اس طرح سے انسان کی جب روح نکلتی ہے تو ہوتی ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ ایک ہلکا کپڑا کسی کانٹے دار جھاڑ پر پیڑ پر ڈال دیا جائے اور اس کو ایک طرف سے کھینچا جائے تو سمجھ لیجئے کپڑے کا کیا حال ہوگا۔ اسی طرح سے جب ہمارے بدن سے روح نکلتی ہے، اسرائیل علیہ السلام روح کو نکالتے ہیں تو ہمارے بدن کا یہی حال ہوتا ہے جس طرح سے وہ کپڑے کا حال ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اس کے باوجود بھی آج ہم دنیا کی چکا چوند میں کھوئے ہوئے ہیں، آخرت کا ہم کو خوف نہیں۔ یقیناً میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ میری اس ویڈیو کو دیکھیے اور نصیحت حاصل کیجیے کہ جب موت کا وقت ہوتا ہے تو اکثر بارہا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اسرائیل فرشتہ اس شخص کے پاس جس کی جان نکلنے والی ہے آتا ہے تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ موت کا فرشتہ جب آتا ہے تو سامنے والے کا 1 نمبر یا 2 نمبر چھوڑ جاتا ہے۔ مطلب اتنی سختی ہوتی ہے موت کے وقت جب روح نکلتی ہے۔ آگے انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔